السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین و سامعین، آپ بہت سی ویڈیوز دیکھتے ہوں گے اور بہت سا وقت بھی ضائع کرتے ہوں گے، لیکن اس ویڈیو میں آپ کا ٹائم ضائع ہونے والا نہیں ہے، بلکہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اہل سنت کے ہاں مشہور سیاہ ستہ میں کتنی کتابیں شامل ہیں؟ تو اس کا درست جواب ہے کہ 6 کتابیں شامل ہیں۔ ہمارا اگلا سوال ہے، اہل تشیع کی مشہور کتب اصول اربع کی تعداد کتنی ہے؟ 2، 3، 4۔ تو اس سوال کا درست جواب ہے کہ 4 کتابیں ہیں اصول اربع میں۔ ہمارا تیسرا سوال ہے، صحیح بخاری کے مؤلف کا کیا نام ہے؟ محمد بن اسماعیل بخاری، مسلم بن حجاج نیشاپوری، ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ۔ تو اس سوال کا درست جواب ہے محمد بن اسماعیل بخاری۔ ہمارا چوتھا سوال ہے، صحیح مسلم کے مؤلف کا نام کیا ہے؟ محمد بن اسماعیل بخاری، مسلم بن حجاج نیشاپوری، ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ۔ تو درست جواب ہے مسلم بن حجاج نیشاپوری۔ ہمارا پانچواں سوال ہے، سنن نسائی کے مؤلف کا نام کیا ہے؟ احمد بن شعیب نسائی، محمد بن یزید القزوینی، ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ۔ تو درست جواب ہے احمد بن شعیب النسائی۔ ہمارا چھٹا سوال ہے، سنن ترمذی کے مؤلف کا نام کیا ہے؟ احمد بن شعیب، محمد بن یزید، ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ۔ تو اس سوال کا درست جواب ہے ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ۔ ہمارا ساتواں سوال ہے، سنن ابن ماجہ کے مؤلف کا نام کیا ہے؟ احمد بن شعیب النسائی، محمد بن یزید القزوینی، ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ۔ تو اس سوال کا درست جواب ہے محمد بن یزید القزوینی۔ ہمارا آٹھواں سوال ہے، سنن ابی داؤد کے مؤلف کا نام کیا ہے؟ احمد بن شعیب النسائی، محمد بن یزید القزوینی، سلیمان بن اشعث سجستانی۔ تو اس سوال کا درست جواب ہے سلیمان بن اشعث۔ ہمارا 9واں سوال ہے، القافی کے مؤلف کا نام کیا ہے؟ محمد بن حسن توسی، محمد بن یعقوب الکلینی، سلیمان بن اشعث سجستانی۔ تو اس سوال کا درست جواب ہے محمد بن یعقوب الکلینی۔ ہمارا اگلا سوال ہے، من لا یحضرہ الفقیہ کے مؤلف کا نام کیا ہے؟ محمد بن حسن توسی، محمد بن یعقوب الکلینی، ابو حنیفہ نعمان بن ثابت۔ تو اس سوال کا درست جواب ہے محمد بن حسن توسی۔ ہمارا اگلا سوال ہے، الاستبصار اور تہذیب الاحکام کے مؤلف کا نام کیا ہے؟ محمد بن حسن توسی، محمد بن یعقوب الکلینی، ابو حنیفہ نعمان بن ثابت۔ تو اس سوال کا درست جواب ہے محمد بن حسن توسی۔ ہمارا 12واں سوال ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم نے آخری حج ادا کیا 3 ہجری، 6 ہجری یا 10 ہجری؟ تو اس سوال کا درست جواب ہے 10 ہجری۔ ہمارا اگلا سوال ہے، قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت کا نام کیا ہے؟ سورہ کوثر، سورہ نصر، سورہ عصر۔ تو اس سوال کا درست جواب ہے کہ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت کا نام سورہ کوثر ہے۔ ہمارا اگلا سوال ہے، جو کہ سوال نمبر 14 ہے، قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت کا نام کیا ہے؟ سورہ البقرہ، سورہ النساء، سورہ المائدہ۔ تو اس سوال کا درست جواب ہے کہ سورہ البقرہ، کیونکہ اس کی 286 آیات ہیں۔ قرآن مجید کو کتاب کی شکل میں مدون کرنے کی ضرورت کب پیش آئی؟ دور فاروقی میں، دور صدیقی میں، دور عثمانی میں؟ تو درست جواب ہے دور صدیقی میں۔ ہمارا اگلا سوال ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ام المصاحف کس کے پاس رہا؟
زینب بنت خزیمہ، ام سلمہ یا حضرت حفصہ؟ تو اس سوال کا درست جواب ہے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہمارا اگلا سوال ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن سنانے کی فرمائش کس صحابی سے کی تھی؟ عبداللہ بن مسعود، ابو ذر غفاری، حضرت حسن بن علی؟ تو درست جواب ہے حضرت عبداللہ بن مسعود۔ ہمارا اگلا سوال ہے، عبداللہ بن مسعود نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی فرمائش پر کون سی سورت سنائی تھی؟ تو اس سوال کا درست جواب ہے سورہ النساء۔ ہمارا اگلا سوال ہے، کس غزوہ کے بعد مسلمانوں نے لکھنا پڑھنا سیکھا؟ غزوہ بدر، غزوہ احد یا غزوہ خندق؟ تو اس سوال کا درست جواب ہے کہ غزوہ بدر کے بعد لکھنا پڑھنا سیکھا گیا۔ اگلا سوال ہے، حمام بن منبہ کس کے شاگرد تھے؟ زید بن ثابت کے، انس بن مالک کے یا حضرت ابو ہریرہ کے؟ تو اس سوال کا جو درست جواب ہے وہ ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے حکم پر کوفہ میں احادیث جمع کرنے کا کام کس نے سر انجام دیا؟ زید بن ثابت، امام شعبی، حضرت ابو ہریرہ؟ تو اس سوال کا درست جواب ہے امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ ہمارا اگلا سوال ہے، حضرت عمر بن عبدالعزیز کے حکم پر شام میں احادیث جمع کرنے کا کام کس نے سر انجام دیا؟ امام مکحول نے، امام شعبی نے، حضرت ابو ہریرہ نے؟ تو درست جواب ہے امام مکحول نے۔ اگلا سوال ہے، حضرت عمر بن عبدالعزیز کے حکم پر مدینہ میں احادیث جمع کرنے کا کام کس نے سر انجام دیا؟ تو اس سوال کا درست جواب ہے کہ ابن شہاب زہری نے یہ کام سر انجام دیا۔ سوال نمبر 24 ہے، موطا امام مالک کن کی کتاب کا نام ہے؟ جابر بن عبداللہ، امام مالک کی، امام ابو حنیفہ کی؟ تو اس سوال کا درست جواب ہے کہ امام مالک کی کتاب کا نام موطا امام مالک ہے۔ امام سفیان ثوری کی کتاب کا نام کیا ہے؟ الجامع، الجامع الصحیح، الجامع الکبیر؟ تو اس سوال کا درست جواب ہے کہ الجامع۔ پیارے ناظرین، اگر یہ معلومات اچھی لگی ہیں، معلوماتی لگی ہیں، تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔